السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی تھی اور کیا آپ نے کسی درخت سے مدد یا پناہ مانگی تھی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیک کاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم میں چند صورتوں، سورہ ال عمران، سورہ الانعام، سورہ مریم اور سورہ الانبیاء کی کچھ آیات میں آپ کا تذکرہ ہے۔ بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریہ کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریہ نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ولادت میں جن زکریہ کا ذکر کیا ہے اس کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریہ کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی خالو تھے۔ آپ ہی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ آپ کے ذمے قلعہ سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جن کی تصدیق اس احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھائی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ میرے گھر جو بھی اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تب یہ رواج عام تھا کہ لوگ اپنی ایک اولاد کو خدا کی راہ میں وقف کر دیتے تھے۔ پھر زوجہ عمران کے ہاں مریم کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنی نظر پوری کرنے اپنی بیٹی مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ آئی۔ جو ہے بحث چھڑ گئی کہ بچی کی کفالت کون کرے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ خالو تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے، مگر یہ دلیل کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر قراندازی کی گئی تو تینوں بار قرہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست بن گئے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سا سمجھدار ہو گئی تو انہیں مسجد سے منتقل ایک حجرے میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سویا کرتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کی غرض سے باہر سے قفل لگا دیتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہیں۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولی، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، جسے دیکھ کر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جو رب بند کمرے میں مریم کو رزق دے سکتا ہے تو وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ اس وقت تک آپ اور آپ کی بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی اور ان کے ہاں کسی اولاد نے جنم نہیں لیا تھا۔ وہ اولاد کی بہت خواہش رکھتے تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے
تو مایوس ہو گئے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا دیکھ کر آپ نے محسوس کیا، حضرت مریم علیہ السلام کا یقین دیکھ کر آپ نے محسوس کیا کہ مجھے پھر سے دعا کرنی چاہیے۔ اس بار آپ نے بہت شدت سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ ارشاد باری ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ سورہ مریم میں اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے آپ کو لڑکے کی بشارت دی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری لی، لیکن اس قوم نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل نے شہید کیا، جبکہ کچھ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کی خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا بہتان ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وفات کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مفرخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔